القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی قیامت، تم کیا جانو کہ کھڑکھڑا دینے والی قیامت کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کے دن لوگ پروانوں اور پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج عبدالغفار صاحب بنارس سے آپ کے بیچ میں آئے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بہت دل میں جگہ دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی جس سے عقیدت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، اس کو پوچھنے والا، اس کی حال چال لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہ آئے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ رنگین اون کی طرح دکھیں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، جیسے رنگین اون ہوتا ہے، اون بڑا ہلکا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ اون کی طرح ہلکے نظر آئیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ کے ترازو کے اوپر، اللہ کے میزان کے اوپر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وزندار ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ہاویہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہے، اللہ کے ترازو پر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اس کا اپوزٹ ہے وہ ناکام ہے۔ میرے پتہ یہ چلا ایک مومن کو قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر ضرورت پڑے گی تو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے قیمتی چیز ایک مومن کے لیے قیامت کے دن اگر کوئی ہوگی تو نیکیاں ہوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، سنگرام پور کے جلسے میں آئے ہوئے میرے نوجوان ساتھیوں، جب سب سے قیمتی چیز ہماری نیکیاں ہیں تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیا ہمارے لیے یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، کل اللہ تعالیٰ کے ترازو پر ہماری نیکیاں زیرو ہو جائیں۔ آج کل ایک خبر آپ نے سنی ہوگی، موبائل پر فون آتا ہے، فرضی فون آتا ہے، اور دھوکے سے آپ سے OTP مانگی جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ خالی۔ اور ابھی تو ایک اور نیوز آئی ہے، انسان 420 میں اور مکر و فریب میں کتنا آگے نکل رہا ہے۔ ایک اور نیوز یہ آئی ہے کہ اب باقاعدہ ایسا سسٹم آیا ہے کہ مشین کے ذریعے آپ کے کسی رشتہ دار کی آواز کو کاپی کر لیا جائے، آپ کے بھائی کی آواز میں، آپ کے باپ کی آواز میں، آپ کی ماں کی آواز میں فون آئے گا، ہاں میں فلاں بول رہا ہوں،
میں تھوڑا سا پھنس گیا ہوں فلاں فلاں علاقے میں، میرے اکاؤنٹ میں تم اپنی کچھ رقم ڈال دو، میرا موبائل کھو گیا ہے، میرا پرس کھو گیا، اس طریقے کی بات آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے یار یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، میری بہن کی آواز ہے، میری ماں کی آواز ہے، آپ نے جلدی سے پیسہ ٹرانسفر کر دیا، پتہ لگا وہ فرضی فون تھا، فرضی کال تھا اور آپ کے ساتھ دھوکہ ہو۔ آپ نے جس پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے اگر کوئی اس کو زیرو کر دے، آپ کا پیسہ کوئی دھوکے سے نکال لے، آپ کو کیسا لگے گا میرے بھائی؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، ہم نے اے ٹی ایم سے پیسہ نکالا، ہم نے فون پے کر دیا، ہم نے اس پیسے کو خرچ کر دیا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن دھوکے سے ہمارا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اب ذرا قرآن کا 15واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر قرآن کے 16ویں پارے میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ خسارے میں اور سب سے زیادہ گھاٹے میں اور سب سے زیادہ لاس میں کون لوگ ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جو دان خیرات بھی کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جو رمضان میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، جو حج بھی کر رہے ہیں، جو بہت ساری نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، مگر جب قیامت کے دن جائیں گے ان کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا، ان کا نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی ہوگا۔ اے نبی بتا دیجئے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی لوگ ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی میری تقریر کا عنوان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ پر ڈاکہ ڈالتی ہے، جو آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ کو زیرو کر سکتی ہے، جو قیامت کے دن آپ کو پچھتانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہی آج کا ہمارا وشے اور عنوان ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اے نبی بتا دیجئے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے، جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بوجھتے پارین، پہلی چیز جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی، پہلی چیز کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ حج کرتے چلے جاؤ، عمرہ کرتے چلے جاؤ، اگر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی پتھر کے آگے جھک گئی، کسی مزار کے آگے جھک گئی، کسی قبر کے آگے جھک گئی، کسی انسان کے آگے جھک گئی، کسی پیڑ کے آگے جھک گئی، کسی ندی کے آگے جھک گئی، کسی بھی غیر اللہ کے آگے اگر یہ سر جھکا ہے اور شرک کر کے آدمی دنیا سے گیا ہے تو وہ انسان قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا، اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، اے نبی یہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو قیامت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اے نبی یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فرشتہ کوئی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟
اگر واقعی میں فرشتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ او نرا ربنا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لقد استكبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا، اے نبی یہ ایسے ڈیمانڈ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے گھمنڈی ہیں، یہ بہت بڑے سرکش ہیں، یہ اہنکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے نبی ان کو بتا دو یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ ویقولون حجرا محجورا، اے نبی آج تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ فرشتوں کا دیدار کرا دو، جب موت کا ٹائم آئے گا، جب ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آئے گا اور فرشتوں کا یہ دیدار کر لیں گے تو وہ دن ان کے لیے بڑی بدنصیبی کا دن ہوگا، اور یہ کہیں گے حجرم محجورا، اے فرشتوں دور ہو جاؤ، میری جان نہ نکالو، میری روح نہ نکالو۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتا ہے اے کافروں کان کھول کر کے سن لو، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، فرشتوں کا انکار کرنے والوں اور رسول کا انکار کرنے والوں، ہم تمہاری ساری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیں گے، نشٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اگر انسان کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں ہے۔ ہم نیوز میں دیکھتے ہیں مسلمان لڑکیاں آج بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آ رہی ہیں، ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مسلم لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے، ان سے پیار کا اقرار کر لیتا ہے، محبت کا پاٹ پڑھا دیتا ہے، وہ لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، کافر ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ نیوز میں آتا ہے، کان کھول کر کے سن لو، اگر کوئی لڑکی مرتد ہو جائے، اگر کوئی لڑکا مرتد ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، رسول کا کچھ نہیں بگڑتا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اے میرے نبی ان کافروں کا، ان اللہ کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہے، یہ تم کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اے نبی جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھو میرے بھائی، شرک کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا انسان، اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا ذکر فرماتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اللہ 18 نبیوں کا تذکرہ فرما کے کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ
ما كانوا يعملون. ہمارے ان 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے. اللہ کیا مشرک کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے. ابھی ہمارے اتر پردیش سے ایک نیوز آئی ہے، لکھنؤ سے 300 مسلمان ایودھیا کا سفر کرتے ہیں اور شری رام چندر جی کی جو مورتی استھاپت ہوئی ابھی حال ہی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے، اس مندر کی زیارت کرنے کے لیے 300 مسلمان لکھنؤ سے چل کر کے ایودھیا جاتے. میڈیا ان کو بہت سمان دیتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان. معاف کیجئے گا میرے کو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں اور پتھر کے بتوں کے آگے آپ سجدہ بھی کریں، غیر اللہ کے آگے آپ سر بھی جھکائیں اور غیر اللہ کے نام کے نعرے بھی لگائیں، اللہ بھی خوش، شیطان بھی خوش، رام بھی خوش، رحمان بھی خوش، یہ نہیں ہو سکتا میرے، یہ نہیں ہو سکتا. توحید، ہمارے دین کی پہچان توحید ہے. ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، کوئی اپاسنا کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ الگ بات ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، ورنہ ان کے دھارمک گرنتھوں میں بھی یہی کہا گیا ہے، ایکم برہمادتیہ ناستی نینا ناستی ناستی کنچن. اللہ ایک ہے، برہما ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کداپی.